بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے لوگ سعودی عرب یا عمان وغیرہ کویت وغیرہ جاتے ہوں گے تو عرب جو لباس پہنتے ہیں تو سر پہ گول چیز باندھتے ہیں. اب اس کو تو امامہ بولتے ہیں لیکن وہ پتلی سی رسی کی طرح ایک گول چیز باندھتے ہیں جس کو عرب کہتے ہیں اقال. اقال بھی مادہ عقل سے نکلا. اقال کیوں پہنتے ہیں کبھی ریسرچ کیا کریں. ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے. جب حکمت دین حکمت اشیاء کو نہیں سمجھو گے تب تک زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملتی. حکمت کیا ہے؟ آج آپ سب یہاں پہ اپنی گاڑیوں پہ آئے, سواریوں پہ آئے, تو جب آپ نے گاڑی پارک کی تو اس کو لاک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ کی ہے, چابی ہے. بٹن دبایا, گاڑی لاک ہو گئی. سکون سے آپ امام بارگاہ میں مسجد میں آ کے بیٹھ گئے کہ جناب گاڑی لاک ہے, کوئی چوری نہیں کرے گا. گھروں کا لاک, گاڑیوں کا لاک, کہیں پہ پیسے رکھے اس کا لاک, آج تو موبائل کا بھی لاک, اسکرین لاک. ہاں, تو گاڑی چوری نہ ہو جائے, موبائل کا ڈیٹا ہے وہ نہ نکل جائے, کچھ خفیہ چیزیں ہیں وہ کو نہیں دیکھ نہ لے, تو ہم ہر چیز پہ کیا لگاتے ہیں؟ لاک لگاتے ہیں. یہ جو عرب کے سر پر ہے یہ ایک طرح کا لاک ہے, کیونکہ پہلے عربوں کی سواری کیا تھی؟ اونٹ. اب یہ تھکا ٹوٹا صحرا میں اکیلا سفر پہ گیا, تھوڑا سا سامان وامان جو بھی تھا وہ اونٹ کے اوپر, اور رات کو اس بندے خدا نے سونا بھی ہے تو یہ اونٹ سے اترا, اس نے اونٹ کو بٹھایا. ایسا نہ ہو کہ کہیں سو جائے صبح اٹھے تو اونٹ ہی غائب ہو جائے, یہ تو مر جائے اس صحرا میں. تو عرب کیا کرتے تھے, جب اونٹ بیٹھتے تھے تو اونٹ کے گھٹنے پہ ہمیشہ یہ رسی اپنے سر پہ رکھتے تھے, اور جیسے اترے اور اونٹ کی رسی اپنے سر سے اتاری اور اونٹ کے گھٹنے میں کیا کر دی؟ باندھ دی. ایک طرح کا اردو میں بولتے ہیں گرہ لگا دی, تو اسے کہتے تھے اقال. اقال کا مطلب کسی چیز کو گرہ لگانا. عقل بھی اقال سے ہے. خدا نے واحد انسان ہے جسے کیا بنایا؟ صاحب عقل بنایا, جس کو انگلش میں بولیں تو بریک. آپ کے اندر جتنے ایموشنز ہیں, وہ پاور آف امیجنیشن ہو, وہ پاور آف اینگر ہو, وہ پاور آف سیکس ہو, ان سب کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ عقل نے کرنا ہے. دین کسی چیز سے روکتا نہیں کہ آپ کھاؤ نہیں, آپ پیو نہیں, آپ شادی نہیں کرو, آپ شہوت نہیں. دین کہتا ہے باؤنڈریز میں چلو. تم گدھے نہیں ہو کہ جہاں شہوت آئی تم پورا کرنا شروع کر دو. تم بھینس نہیں ہو کہ تمہیں بھوک لگی کسی کی زمین پہ بھی جا کے چارہ کھانا شروع کر دو کہ جناب مالک کی زمین ہے یا کسی کی نہیں, بھوک لگی بھینس تو کسی کی زمین پہ جا کے گندم کھانا شروع ہو جاتی ہے. جانور کو تو جب شہوت آئی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اسے یہ نہیں پتا اپنا ہے غیر ہے, اس نے شہوت پوری کرنی. خنزیر بھی موجود خداوندی ہے نا, ایسا نہیں خدا کوئی خنزیر سے نفرت کرتا ہے, اس کی صفات سے. یہ صفات ادبی اور اخلاقی اور انیتھیکل صفات ہیں. اسے پتا نہیں کہ میں شہوت اپنی کہاں پوری کر رہا ہوں. فرمایا تو انسان نہیں اگر تیرے اندر کنٹرول نہیں, نگاہ پہ کنٹرول نہیں, شکم پہ کنٹرول نہیں, ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں, پیسہ آیا یہ دیکھو نہیں کہ اپنا ہے یا غیر کا ہے, بس جیب میں ڈال دو. یہ تو حیوانی صفت ہے. کسی کی زمین پہ جا کے کھا لیا, کہیں پہ بھی شہوت پوری کرنی ہو, کس کے ساتھ بھی اس نے شہوت پوری کر لی. شیر ہے, غصہ آ گیا پتہ نہیں. آج آپ کتنے قصے سنتے ہیں, فلاں ڈولفن کا قصہ آیا, اتنے سال جس نے پالا کیا اور اسے ڈولفن نے کیا کر دیا؟ مار دیا. شیر کا آپ قصہ سنتے ہیں, مالک تھا 10 سال کھلایا پلایا اور شیر کو غصہ آیا, بھوک لگی, اپنے مالک کو کیا ہوا؟ کھا گیا. لیکن یہ صفت انسان میں اگر ہو, انسان نمک حلال ہوتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, جس نے تجھ پہ احسان کیا اس پہ احسان. وبالوالدین احسانا, 9 مہینہ ماں نے تجھے شکم میں رکھا, اس ماں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. کس مومن نے نیکی کی, نیکی کا بدلہ کیا کرو؟ نیکی میں دو. ایسا نہیں کہ لالچ میں آ جائے تو ہر چیز بھول جائے, پیسہ سامنے آئے تو ہر چیز بھول جائے, رہ کی حکومت سامنے آئے حسین کو بھول جائے, طاقت و پاور سامنے آئے گلے ابا عبداللہ حسین کو کاٹ دو. کیونکہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے؟ انسان صاحب عقل ہوتا ہے. اب بریک کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی ہے کون بتائے گا؟ پروردگار عالم بتائے گا, تعلیمات دین بتائے گی. خدا کھانے سے منع نہیں کرتا کہ کلو کھاؤ واشربو پیو, لیکن کیا کھاؤں؟ حلالن طیبا, حلال کھاؤ, طیب کھاؤ, طاہر کھاؤ. تجھے کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن اچھا کھاؤ. یہ نہیں کہ اللہ بولے پانی پینا ہے, نالی کا پانی ہو, گندا پانی ہو, جو آئے پی لو. اللہ کہتا نہیں, اچھا پانی پیو, صاف پانی پیو, اچھا کھانا کھاؤ, صاف کھانا کھاؤ. اللہ بولنے سے نہیں روکتا, کہتا بولو لیکن کلام وہ کرو جو حکمت والا کلام ہو. اردو کی مثال, پہلے تولو بعد میں بولو, کیونکہ تو کیا ہے؟ انسان ہے. تو عقل کا کام ہے آپ کے وجود پہ بریک لگانا. عقل
جتنی مضبوط ہو، بریک جتنی مضبوط ہو، انسان اتنا بڑا انسان کہلاتا ہے۔ آپ کے کینیا گیا، وہاں پہ ایک مومن نے کہا مولانا میرے والد کو سمجھائیے۔ کیا سمجھائیں؟ میں نے کہا کہ مولانا شوگر کے مریض ہیں اور گھر میں اماں روک لیتی ہیں میٹھا نہیں کھانا، ہم روک لیتے ہیں بابا میٹھا نہیں کھانا، ڈاکٹر نے منع کیا شرعی طور پہ۔ اگر ڈاکٹر کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک طرح سے حرمت ہے، کا پوری پرہیز کرتے ہیں گھر میں۔ لیکن مولانا کوئی مجلس ہو جاتی ہے، خوشی کی مجلس ہو، جیسے 15 شعبان آ گئی، 2 شعبان آ گئی، 3 شعبان آ گئی، کنڈوں کے دن آ گئے، تو کہا کہ اب سفرے پہ میٹھا، حلوہ، پوری کا بالکل نہیں روکتے۔ حلوے کے 2-3 پیالے کھا لیتے ہیں، شربت کے 4-5 گلاس پی لیتے ہیں۔ کہ اب روکو تو کہتے ہیں مولا کا نیاز ہے۔ نیاز ہے تو نیاز میں شفا ہے بھائی، کیسے روک رہے ہو آپ ہمیں؟ کو بسم اللہ کر کے کھاتا ہے، امام حسین کا نام لے کے، اب ہم روکیں تو کیسے روکیں؟ تو پھر بولتا ہے بدعقیدہ ہو، مولا حسین کے نیاز سے روک رہے ہو، یہ پوری تو مولا کا نیاز ہے، میں پورا سال نہیں کھاتا لیکن نیاز سے روک رہے ہو، نیاز میں شفا ہے۔ تو مولانا اب اسے کیسے روکیں؟ کھاتے بھی ہیں، طبیعت پھر کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ بولیں تو بولیں گے نیاز کے دشمن ہو۔ تو میں نے کہا پہلے سے لوگ مولویوں کے دشمن، اور اوپر سے ہم بھی ان کو روکیں تو مسئلہ۔ تو میں نے کہا چلو بلائیے ان کو، ہم 2 جملے حکمت کے سناتے ہیں۔ مومن آئے تو کہنے لگے مولانا دیکھیے میرے بچے ہیں، مجھے نیاز سے روکتے ہیں، ہاں شوگر کا مریض ہوں، کیا مولانا نیاز شفا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہے، نیاز شفا ہے، الحمدللہ شفا ہے۔ شربت شفا ہے کہ نہیں؟ امام حسین کی نسبت ہے۔ میں نے کہا شفا ہے بھائی، الحمدللہ شفا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ امام حسین نے کہاں کہا ہے 3 پیالے کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ 4 گلاس شربت کے پیو گے تو شفا دوں گا؟ میں نے کہا مانتے ہو شفا ہے؟ کہاں مولانا شفا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے اتنی پلیٹیں کھاؤ تو شفا ملے گی، اتنے شربت پیو تو شفا؟ میں نے کہا شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، شفا ہے تو چھوٹا سا گھونٹ پیو اس میں شفا ہے۔ اپنی نفس کی خواہش کو حسین کا نام نہ دیا کرو کہ خواہش نفس پوری کرنی ہے، لیکن کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے۔ میں نے کہا خاک شفا، ویسے مٹی کھانا حرام ہے نا، خاک شفا، کربلا کی خاک ہو، شفا ہے، معصومین کی روایات ہیں۔ لیکن چھٹے امام نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ قل واللہ پڑھو، شیشے کی اس میں رکھو کہ اس کے اوپر ہوا نہ لگے، جنات اس کا اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، اور فرمایا تھوڑی سی خاک شفا اٹھاؤ، شہد میں ملاؤ، اور نیت شفا سے مریض کو کیا کرو؟ کھلاؤ۔ اب یہ تو نہیں کہ میں سجدگاہ کی سجدگاہ کھاتا رہوں، کہ امام نے فرمایا شفا ہے بھائی۔ خواہش نفس کو ہم پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ نیاز کا نام دے دیتے ہیں، دوسری چیزوں کا۔ یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ۔ اربعین میں ایک مومن اتنا منع کہ جناب شوگر کے مریض، بی پی کے مریض نہیں کھاؤ، ہر موقع پہ کھانا کھا رہا ہے، ہر موقع پہ کہ شفا ہے، شفا ہے، امام حسین شفا دیں گے، اور کھاتے کھاتے اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارا ہو گیا، پورا گاؤں بولے کہ امام حسین نے بولا۔ میں نے کہا مولا حسین نے نہیں بلایا، اپنے کھانے سے مرا ہے۔ اہل بیت کبھی بھی کسی کی موت نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مومن کو اللہ کیا عطا کرے؟ طول عمر عطا کرے۔ اس سال بھی 40 پہ جاؤ، اگلے سال بھی 40 پہ جاؤ۔ ہم اگر مسلم ہیں تو ہم رول ماڈل اور آئیڈیل ہونے چاہیے نا دوسروں کے لیے۔ پوری دنیا کو بولو بہترین دین اسلام ہے، بچے دیکھو تو بیمار، بزرگ دیکھو تو بیمار، اور وہ جو اللہ کو مانتے نہیں وہ فزیکلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں، مینٹلی بھی ہم سے زیادہ فٹ ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس دین کے ماننے کا فائدہ؟ کہ صرف بولیں کہ اسلام بہترین دین ہے لیکن ہماری زندگیاں بہترین نہ ہو۔ اگر اسلام بہترین دین ہے تو ہماری زندگی بھی بہترین گزرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے کچھ ہیں، دنیا میں کچھ نظر آتا ہے آپ کی نسلوں کو۔ یہ جو نوجوان نسلیں ہیں یہ کوشچن کرتی ہیں، یہ سوال کرتی ہیں۔ پہلے تھا کہ بیٹے کو کہا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، روزہ رکھو رکھ لیا، بیٹی کو کہا حجاب کرو کر لیا۔ آج سوال کرتے ہیں حجاب کیوں کروں، آج سوال ہوتا ہے روزہ کیوں رکھوں، آج سوال ہوتا ہے نماز کیوں پڑھوں۔ جب تک حکمت نہیں سمجھاؤ گے، ہمارے یہاں زندگی میں وہ اثرات نہیں ہیں، جب تک وہ اثرات نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنو گے۔ امیر عمر فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، کبھی باعث ذلت نہ بنو۔ زینت کب بنو گے؟ جب زینت نظر آئے نا، خوبصورتی نظر آئے نا، نظم اور ضبط نظر آئے۔ جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو پھر دنیا بھی آپ کو کیا کرے گی؟ فالو کرے گی۔ لیکن بچہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہوگا، فالو کسی انگریز کو کر رہا ہوگا، کسی فٹ بالر کو کر رہا ہوگا، کسی اور سیلیبریٹی کو فالو کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے وہ حسن اور خوبصورتی دکھائی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کی مجلس میں آپ نے یہ سیکھا کہ انسان کس چیز کی وجہ سے انسان ہے؟ قوت عقل کی وجہ سے انسان ہے۔ روزے کا مقصد
میرے وجود کے اندر بریک کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. تقوی کا مطلب یہ بار بار قرآن اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو. یہ آپ نے بچپن سے اپنے بچے کو سکھانا ہے. فرمایا 1 سے 7 سال تک بادشاہ ہے تیرا بچہ، 7 سے 14 سال تک تیرا غلام ہے، 14 سے 21 سال تک یہ تیرا وزیر ہے. یہ ساری تعلیمات معصومین نے سکھائی ہیں. 1 سے 7 مطلب بادشاہ، اس کو فریڈم دو. 1 سے 7 سال تک اس کو زیادہ روکا ٹوکا نہ کرو کہ فل فریڈم میں چیزوں کو دیکھے پرکھے، جہاں جانا ہے جائے، جس چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے کرے. لیکن 7 to 14 فرمایا اس کو ایز اے سرونٹ، ایز اے غلام. جیسے آپ آفس میں کسی بندے کو ہائر کرتے ہو تو اسے آپ کام سکھاتے ہو کہ یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، اس طرح ٹیلی فون کو اٹینڈ کرنا ہے، اس طرح آپ نے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے. اسے کیا کرتے ہو؟ ٹرینڈ کرتے ہو. فرمایا 7 to 14 اسے ٹرینڈ کرو، صحیح غلط بتاؤ تاکہ 14 سال تک یہ صحیح غلط کو سیکھ لے. کیونکہ 14 کے بعد سکھانا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا. 14 کے بعد اس کے اندر ایک انٹرنل فریڈم پیدا ہوتا ہے. 14 کے بعد جو کلیکٹیو ڈیٹا اس کے مائنڈ میں ہے، اس ڈیٹے سے خود کریٹیو ڈیٹا بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. امیر فرماتے ہیں کہ بچوں کی مثال ایسے ہے جیسے سفید کاغذ ہے. یہ تیری مرضی ہے، اس کاغذ پہ جو لکھو، جیسا لکھو گے بچہ ویسا بن جائے گا. یہ کچھ انسانی زندگی اور عمر اور ایج کے خاص لمحات اور مومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم نے اپنی اولادوں پہ کیا کرنا ہے؟ ورک آؤٹ کرنا ہے. لیکن آج اکثر لوگ اپنے بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ طوطا بنا رہے ہیں. یہ آدھے سے زیادہ امت مسلمہ طوطے بنے ہوئے ہیں. طوطے کا مطلب کہ جو سکھاؤ، جسے ہم رٹا بولتے ہیں. بچے کو مسجد بھیج دیا، مولانا سے کلمہ سکھائیے، مولانا نے کلمہ سکھا لیا، بچہ گھر آیا. میں خوش ہو جاتا ہوں کہ بچہ آج کلمہ یاد کر کے آیا ہے. رٹنا اور ہے، سمجھنا اور ہے. مولانا میرے بچے کو حدیث قصہ آتی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے کو دعائے کمیل آتی ہے ماشاءاللہ. اسپیشلی جو بچے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، آپ UK چلے جائیں، مختلف سینٹرز جو آپ کے کام کر رہے ہیں، 14 ایئرز تک نسلیں بڑی اچھی رہتی ہیں. کہ پاکستان سے کوئی بندہ جاتا ہے، انڈیا سے، مولانا ہمارے بچوں کو اتنا نہیں آتا جو ویسٹرن ورلڈ کنٹریز کے بچوں کو آتا ہے. حدیث قصہ آ رہی ہے، دعائے کمیل آ رہی ہے، 4 جز بچے نے یاد کیے ہیں. میں نے کہا 14 ایئرز تک میرے لیے معیار نہیں ہے بچہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ مجھے 21 ایئرز کا بچہ دکھاؤ جو اچھا ہو، 25 ایئرز کی بچی دکھاؤ جو اچھی ہو. پوری ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے بگڑتے ہیں وہ آفٹر 14 بگڑتے ہیں. 14 سال تک بچی نے حجاب کیا ہوا ہے. جیسے اس نے A-لیول ختم کی، یونیورسٹی کی گئی، 1 سیمسٹر کے بعد دیکھا حجاب بھی غائب ہو گیا. بچے کو دیکھا خدا نخواستہ شراب کی محفلوں میں جانا اس نے شروع کر دیا. کیونکہ اصل بگاڑ 14 کے بعد، کیونکہ 14 تک تو اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، وہ جو آپ کہتے ہو وہی کرتا ہے. آپ نے اسے طوطا بنایا ہوا ہے. حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رٹی ہوئی ہے. ابھی سب لوگوں نے دعائے کمیل پڑھی، عربی میں پڑھی. اب کتنوں کو سمجھ آئی، کتنوں کو نہیں آئی، یہ صرف لفظوں کا رٹنا ہے. اسی لیے علماء فرماتے دعائیں بالاخص کوشش کیا کرو عربی بھی چلتی رہے، ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھتے رہو تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. ہمارے یہاں فہم الدین ہے. کبھی معصومین نے ترغیب نہیں دی کہ بچوں کو حافظ بناؤ. وہاں حفظ القرآن ہے، ہمارے یہاں فہم القرآن ہے کہ یہ ایک لفظ پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے. ایسا نہیں پورا قرآن رٹ لے، طوطے کی طرح قرآن پڑھتا رہے، سمجھ نہ آئے. خوارج حافظ قرآن تھے، کئی قاتلین ابو عبداللہ میں حافظ قرآن تھے. ابن ملجم بہترین قاری قرآن تھا. جب فارس فتح ہوا، خط لکھا عمر کو کہ ہمیں کوئی قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور خط میں لکھا، سفارش کی، میں اپنا بہترین قاری قرآن بھیج رہا ہوں، اسے بہترین گھر دینا، بہترین تنخواہ دینا، اس کے بچوں کے لیے بہترین اہتمام کرنا. جب قرآن پڑھتا تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے. کون؟ کا ابن ملجم، خارجی قاتل امیر المؤمنین شمر ابن زلزل جوشن. 17 کے قریب اس نے حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں. ابن سعد پیش امام لشکر یزید. آپ مت سمجھے کوئی فاسق و فاجر لوگ تھے. نمازی، حافظ قرآن، قاری قرآن، پوری رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے. لیکن کس کے قاتل بنے؟ ابو عبداللہ حسین کے قاتل بنے. کیونکہ رٹا ہوا تھا، سمجھا نہیں تھا. حافظ حدیث بننا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہے. حافظ قرآن بننا اور ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا اور ہے. مکتب اہل بیت فہم کا مکتب ہے. یہاں بچے کو کلمہ پڑھواؤ لیکن مہینوں لا الہ الا اللہ سمجھاؤ. اسے مقصد لا الہ الا اللہ کیا ہے، نماز سمجھاؤ، حجاب سمجھاؤ. جب حکمتوں کو سمجھاؤ گے، جب حکمت اس کے اندر آ گئی، یہ بچہ کبھی بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.